أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بارے میں ہے۔ آپ کے سامنے 15 نمبر سورہ ہجر کی 87 نمبر 87 نمبر آیت پیش کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار پڑھنے والی 7 آیتوں کو عنایت فرمایا ہے اور قرآن عظیم کو عنایت فرمایا ہے۔ اکثر مفسرین اس آیت کو سورہ فاتحہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں جو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی 782 نمبر حدیث پر ہمیں ملتا ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب امام بلند آواز سے یا دل میں سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی کا فرض ہے کہ وہ دل میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ ان باتوں سے ہمارے کو سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام جو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارے امام حضرات، جن میں ہمارے حافظ حضرات بھی ہیں، قاری حضرات بھی ہیں، دوسرے ہیں، اس میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو اس قدر تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ مقتدی پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کو موقع نہیں ملتا۔ تو ہماری اور میرے ہی جیسے لوگوں کی، ہمارے امام حضرات اور جو لوگ امام بن کر نماز کسی کو پڑھاتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ ہم لوگوں کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کا اتنا موقع دیا جائے کہ ہماری نماز ناقص نہ ہونے پائے۔ اور ویسے بھی اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اس سے کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، تو یہ بھی ایٹیکیٹس ہیں، یہ آداب ہیں کہ اس سے ہم ایک مناسب الفاظوں سے اور ایک مناسب وقت میں الفاظ اس کے سامنے کہتے ہیں تاکہ وہ کچھ ہمارے کو دے دے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی سفیر کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی وزیر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیں، تو ہم اس سے تیزی سے بات نہیں کرتے بلکہ آرام سے اور ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس بات میں وقفہ دیتے ہیں۔ ان ہماری باتوں سے
وہ جو سفیر ہے یا وزیر ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بات کرنے کے ایٹیکیٹس ہیں، ان کو بات کرنے کے آداب آتے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ ہم جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور آدھی بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہے اس میں سے۔ تو جب وحدہ لا شریک جو سارے جہانوں کا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہمیں اور بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے ادب سے بات کریں اور اتنے وقت میں الفاظ کو ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، کہ ہمیں کچھ مل جائے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے امام حضرات جو ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں گے تو جو مقتدی حضرات ہیں امید ہے وہ بھی اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور اگر وہ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے پھر بھی وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کم سے کم اتنے وقت میں اور اس انداز میں ادب کے ساتھ پڑھیں کہ نماز ناقص نہ ہو جائے۔ یہ تو اللہ بادرشی کی مہربانی ہے کہ اسی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحمان و رحیم ہوں میں تو، معاف کرنے والا ہوں میں تو، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الوحی میں، وہ پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، مگر اگر نیت پر ہے تو ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کے بھی کوئی ایٹیکیٹس ہیں، اس ایٹیکیٹس کو، ان آداب کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی بات کو ہمارے امام حضرات اور جو نماز پڑھاتے ہیں ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے ہمارے امام حضرات بھی اور جو نماز پڑھاتے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، مقتدی حضرات جو ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہ بھی پوری سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، اس کے حساب سے نماز پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو سیدھی راہ پر اور ہماری عبادت کو قبول کرے گا۔ امید ہے کہ آپ سے پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔